الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 23واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 25 محرم 1445 ہجری اور 13 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں پچھلا سبق پھر سے تھوڑا اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ عبادت اور اس میں سے بھی خاص ترین رکن جو ہے عبادت کا سجدہ، تو سجدے کو پروسٹریشن یا ایڈوریشن بھی کہتے ہیں۔ تو جوئش انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل نمبر 6588 میں 6588 میں ایڈوریشن کے آرٹیکل کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ جوز یہودی تھے جو کسنگ آف بال یا BAAL بیل وہ کیا کرتے تھے، اور ورشپ آف دا گولڈن کافس وہ سنہرے بچھڑے کے پجاری بھی تھے۔ یعنی مشرک جو تھے دراصل یہودی ہی تھے، اور یہ یہودی انسائکلوپیڈیا ہی لکھتا ہے۔ گو کہ وہ بنی اسرائیل کا حصہ تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک جودا تھا، اور اس جودا کی نسلوں میں سے ہی مشرک تھے۔ یعنی وہ پروفیٹک ٹائمز میں بھی بچھڑے کے پجاری تھے اور دیگر بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے پوجنے والے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کچھ کو قتل کیا گیا، بعد میں کچھ کی معافی ہو گئی، لیکن وہی جوز جو پہلے مشرک تھے وہی آج بھی اسرائیل کی ریاست سجائے بیٹھے ہیں، قبل اس کے کہ مسیحا ابھی آیا کوئی نہیں۔ اور دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں، لیکن ہیں یہ آج بھی بچھڑے کے پجاری، اور ہیں یہ آج بھی بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے پجاری۔ اور اس کا ثبوت ان کا ایڈوریشن کا آرٹیکل وہ بھی تھا، وہ تو ان کا ماضی دکھاتا تھا۔ ان کا حال اور حالیہ چند برسوں کے واقعات آپ نے سننے دیکھنے ہوں تو مائیکل روڈ ٹی وی اپلیکیشن کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ یعنی یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ورشپ آف بیل جب آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو کئی طرح کی ویڈیوز اور یعنی ڈاکومنٹریز میں پتہ چلے گا کہ بیل کی پوجا ورشپ وہ آج بھی جاری ہے۔ کچھ یعنی روایات کے مطابق یہ ہے کہ جب رومنز نے یورپ سے ادھر یروشلم پہ حملہ کیا تھا اور ان یہودیوں کو مارا اور پھر یروشلم کی ساری وہ عبادت گاہ تباہ کر دی، تو وہی اس خطے پہ قابض ہوئے۔ انہوں نے ہی بال یا بیل کی ورشپ کے لیے وہاں پہ مندر بنائے تھے۔ ان ہزاروں سال پرانے مندروں میں ایک مندر کی کہانی یہ بھی ہے کہ جب داعش کا یہ فتنہ اٹھا خطہ عرب میں، تو انہوں نے بہت سے پرانے آثار کو تباہ کیا، جن میں سے ایک بال یا بیل کا مندر بھی تھا۔ بعد میں یعنی ڈسپلے آف ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس کے نام پہ اسی بیل کے مندر کی باقیات کو ایک آرچ کی صورت میں کبھی ڈسپلے کیا گیا نیو یارک میں، کبھی کیا گیا دبئی میں، کبھی کیا گیا لندن میں، کبھی کیا گیا اٹلی میں، جو کہ دراصل یہ دکھانا ایک طرح سے مقصد تھا کہ بھئی ایک تو یہ جو دنیا کے معاشی ہب ہیں یہ ہمارے قبضے میں ہیں، اور دوسرا یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ جن دبئی والوں کو یا لندن والوں کو یا اٹلی والوں کو یا نیو یارک والوں کو آپ ابراہیمی مذہب والے سمجھتے ہیں، دراصل وہ اس پوجا پاٹ کے کھیل کو اپنے اپنے شہروں میں یہ سجائے بیٹھے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے اس کو جناب وہ آزادی اور فریڈم کے نام پہ دکھا رہے ہیں، جبکہ انہی لوگوں کے اسکرپچر کے مطابق
یہ جو بال کی ورشپ ہے کہ آگ میں بچے پھینکنے کے انداز میں وہ فوٹو دکھائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے آگ جلا کے ہی اس کا یعنی آغاز کیا گیا مختلف کانفرنسوں میں، تو دکھانا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ابراہیمی مذہب کے مراکز ہیں دراصل یہ بھی بال کے پجاریوں اور گولڈن کافس کے پجاریوں ہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ ایک سمبولیکل ریپریزنٹیشن تھی۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ دبئی ہی میں وافی مال جو غالباً 1991 میں بنا تھا، اس حقیر نے خود بھی کسی زمانے میں شاید 2015 میں وہاں جا کے دیکھا کہ مصر کی تہذیب کے نام پہ وہ پرانے بت بنائے گئے ہیں، انسانوں کے، کتوں کے، پیرامڈ وہ دکھایا گیا ہے، اس میں گول ایک دائرہ اس طرح کی شباہت دیتا ہے کہ دور سے دیکھنے پہ وہ پیرامڈ اور ایک آنکھ دجالی نشانی نظر آتی ہے۔ وہ دو ٹپیکل مینار جو صہیونی اپنے اس سولومن کے ٹیمپل کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سارا اس مندر کا جو نقشہ ہے ماڈل کی صورت میں وہ وافی مال میں بنا ہوا ہے۔ وافی مال دبئی میں ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے واقف ہیں کہ کس طرح یہ خالص توحید کے دعوے دار، یہ نجدی حکمران ایک طرف تو یہ خالص توحید کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے شاپنگ مالز میں صہیونیوں کے اس ٹیمپل کو باقاعدہ تہذیب کے نام پہ شو کرتے ہیں، آزادی کے نام پہ شو کرتے ہیں، جبکہ پرانا سکرپچر یہ ہے، پرانی الہامی کتابوں میں یہ ہے کہ جو ورشپ آف بال وہ اصل میں فریڈم کس سے ظاہر کرتی ہے؟ فریڈم فرام یہوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے معاذ اللہ چھٹکارا حاصل کرنا اور پوجا پاٹ کرنا، یہ وہ آزادی تھی جو رومنز کے نظر میں، وہ ایک قدیم تہذیب کی نظر میں ایک پوجا پاٹ کا شیطانی انداز تھا، اور اسی شیطانی انداز کو لندن میں، نیو یارک میں، دبئی میں، اٹلی میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ سب ابراہیمی مذاہب کے نمائندہ اکنامک ہبز ہیں۔ اچھا جی، اور آگے چلتے ہیں۔ شرک کے نام پر 100 سال سے زائد مسلمانوں کو قتل کرنے والے ان نجدی العقیدہ حکمرانوں کو نہ تو وافی مال میں وہ سولومن کے ٹیمپل کا ماڈل کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ بیل کی ورشپ کے نام پر یہ تماشا ان کو کوئی عجیب لگتا ہے۔ عجیب ان کو صرف اولیاء اللہ اور صالحین کے مزارات لگتے ہیں جہاں پہ ان کو شرک نظر آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شرک کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ عقائد و نظریات پہ الحمدللہ طویل بحث سے اور سادہ نکات سے بھی ان نجدیوں کا جھوٹا ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ اس حقیر نے کئی پروگرام پہلے سے بھی اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ چلیں اب چونکہ یہ یروشلم فلسطین کا عنوان ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کی راہ ہموار کرنے والے دراصل یہ برطانوی حکمران اور یہ نجدی حکمران ہیں۔ اب غور کریں کہ دبئی میں پورا ایک سال 2019 کا سال باہمی دوستی، تعاون، محبت اس طرح کے عنوان سے پورا سال منایا گیا۔ مکہ والوں نے 2019 میں دنیا بھر کے 1200 نام نہاد علماء کرام کو اکٹھا کیا اور چارٹر آف مکہ کے نام پہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا کہ جس کے آپ نکات پڑھیں تو آپ کو صاف واضح محسوس ہوگا کہ دراصل یہ ابراہم ایکارڈ، ابراہیمی معاہدوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ چارٹر آف مکہ بنایا گیا۔ یعنی 2019 میں مکہ والوں نے 1200 عالم دین دنیا بھر سے بلا کے ان سے چارٹر آف مکہ لکھوایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھئی اب یہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے جا رہے ہیں۔ 2019 میں دبئی کی طرف سے دوستی کا سال منایا جانا، محبت اور باہمی تعاون کا سال منایا جانا، یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اب یہ اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر 2020 میں ابراہیمی معاہدوں کو ساری دنیا نے دیکھا، اور جب ابراہم ایکارڈ سائن ہو جاتے ہیں تو یہودیوں کی کھلم کھلا یعنی دشمنی جو فلسطینیوں سے ہے وہ یوں دوبارہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ قتل و غارت فلسطین میں بڑھ جاتی ہے،
شام میں بڑھ جاتی ہے، اردن کے ساتھ معاملات دوبارہ کشیدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو صہیونی یہودی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا، ابراہیمی معاہدوں کے دستخط کے بعد انہوں نے کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلسطین نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں، فلسطین کا تو وجود ہی کوئی نہیں، فلسطین کی حقیقت ہی کوئی نہیں، فلسطین کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو انہی صہیونیوں اور ان کے دوستوں نجدیوں کو اور ان کے نام نہاد عیسائی حکمرانوں کو سب کو یہ یاد دلوایا جاتا ہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا جو ہولوکاسٹ سے پہلے لکھا گیا 1901 سے 1906 کے زمانے میں، اس کا آرٹیکل نمبر 8542 8542، آرٹیکل کا نام ہے جیبوسائٹس، JEBUSITES، جیبوسائٹس۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دا سٹی آف جیبس، دا اینشینٹ جیروسلم، جو پرانا یروشلم تھا اس کا نام تھا جیبس، JEBUS، اور یہ کس زمانے میں تھا؟ جب ابھی اسرائیل ریاست نہیں بنی تھی، ٹھیک ہے، جب ابھی کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو جیبس والوں کی، جیبوسائٹس لوگوں کی جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو فلسطین کا اور یروشلم کا ذکر اس وقت بھی تھا، یعنی جب اسرائیل کا وجود بھی نہیں تھا۔ سنیں آرٹیکل جیبوسائٹس 8542، اس کا پہلا سینٹنس یہ ہے، ون آف دا نیشنز ڈیٹ آکوپائڈ پیلسٹائن، کہ وہ جو قوم اس وقت فلسطین کی حاکم تھی وہ جیبوسائٹس کہلاتے تھے، اور جیبس نام تھا یروشلم کا پرانا۔ تو جو جیبوسائٹس ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ یہ یروشلمی ہے، یہ یروشلم کا رہنے والا ہے، جیسے لاہور کا رہنے والا لاہوری کہلاتا ہے، اسی طرح جیروسلم کا، جیبس کا رہنے والا جیبوسائٹ کہلاتا ہے۔ تو اگلا اسی ایک پیراگراف میں لکھا گیا ہے، کیپٹل آف دا جیبوسائٹس واز جیروسلم، یعنی آپ دو جملوں پہ غور کریں، ون آف دا نیشنز ڈیٹ آکوپائڈ پیلسٹائن، کہ جس قوم نے فلسطین پہ حکومت کی وہ جیبوسائٹس کہلاتے تھے، اور کیپٹل آف دا جیبوسائٹس واز جیروسلم۔ تو اس آرٹیکل سے یہ کنفرم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت تھا۔ اس بات سے یہودیوں کے ان جھوٹوں کا رد ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کتابیں بدل کے کہتے ہیں کہ جی یروشلم تو جودا کا مرکز تھا، یعنی یروشلم شہر ریاست جودا میں تھا، تو یہ آرٹیکل 8542 یہ ظاہر کرتا ہے کہ جودا یہ تو حضرت جیکب یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسرائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو جودا کے نام پہ جو ریاست بنی وہ تو بہت بعد میں بنی، اسرائیل کے نام پہ جو ریاست بنی وہ تو بہت بعد میں بنی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا جیبوسائٹس کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی اسی آرٹیکل میں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی فلسطین ریاست موجود تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جیبوسائٹس قوم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میری قوم کے آنے والے لوگ اس سرزمین پر یہاں کے رہنے والوں کی مرضی کے بغیر قبضہ نہیں کریں گے۔ پھر وہ طویل داستان ہے، اس کے کئی نکات ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں بھولا بسرا سبق پھر سب دہرا لیں، یاد کر لیں، مکہ والے بھی، دبئی والے بھی، اٹلی والے بھی، نیو یارک والے بھی، لندن والے بھی، اور ایٹمی طاقت اسلام آباد والے بھی، کہ جیبوسائٹس آرٹیکل 8542 جوئش انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ وہ یہ ظاہر کرتا ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ریاست فلسطین موجود تھی، اور یروشلم فلسطین کا دارالحکومت تھا، کیپٹل تھا۔ یہ ہیں وہ حقائق جو اللہ کرے کہ ہمارے اپنوں کو بھی اور ان بیگانوں کو بھی سمجھ آ جائیں
کہ یہ صہیونی ٹولہ دراصل یہ جیوز وہی ہیں جو کسنگ آف دا بال کے گناہ میں مبتلا تھے، ورشپ آف گولڈن کافس کے گناہ میں مبتلا تھے، اور آج بھی یہ اسی دجل میں ساری دنیا کو دجالی رنگ دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت تھا، اور یہ ریاست ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔